الحمدللہ صاحب الجلالہ والصلاة والسلام علی نبی صاحب الرسالہ اما بعد۔ ایک خبر جو کہ کئی دنوں سے سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہے اور سوشل میڈیا کی زینت بنی ہوئی ہے کہ یہود نے 4 گائیں تلاش کر لی ہیں۔ یہود نے مکمل 4 سرخ گائیں تلاش کر لی ہیں۔ اب گائیں تلاش کر لی تو ہوگا کیا؟ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ جس دن یہود نے 4 مکمل سرخ گائیں تلاش کر لیں تو وہ دن بیت المقدس کی تباہی کا ہوگا، تو وہ دن مسجد اقصیٰ کی تباہی کا ہوگا۔ اس کے بعد دنیا کے نقشے میں بیت المقدس بچے گا نہیں۔ اس کے بعد مسجد اقصیٰ دنیا کے نقشے سے مٹ جائے گی اور ہیکل سلیمانی میں تبدیل ہو جائے گی۔ یہ ان کا دعویٰ ہے کہ وہ 4 سرخ گائوں کو تلاش کر کے جبل زیتون پر جا کر اس کی قربانی دیں گے، انہیں جلا دیں گے، جو اس بات کی علامت ہوگی کہ ان کے مسیح کی آمد قریب ہے۔ آ کر وہ ہیکل سلیمانی پر حکومت کرے گا اور پھر یہود ساری دنیا پر چھا جائیں گے اور ساری دنیا میں یہود کا سکہ چلے گا اور یہود کی حکومت ہوگی۔ اب قرآن میں اس کے بارے میں کیا رہنمائی ملتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات میں اس کے متعلق کوئی بات ملتی ہے کہ نہیں؟ آپ پورے قرآن کو سورہ فاتحہ سے لے کے والناس تک پڑھ جائیں، پورے قرآن کو سورہ فاتحہ سے والناس تک دیکھ لیں تو پورے قرآن میں ایسی کوئی بات نہیں ملتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو تلاش کر لیں تو احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر بھی ایسی کوئی بات نہیں ملتی۔ ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کی اپنی منہ کی بات ہے، یہ ان کی اپنی باتیں ہیں کہ ہم جب ایسا کر لیں گے تو ایسا ہو جائے گا۔ ہاں، ان کی کتابوں میں تو یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے علماء کا، ان کے مقتداؤں کا کردار بتا دیا کہ یہ لوگ اپنے ہاتھوں سے آیتیں لکھا کرتے تھے، اپنے ہاتھوں سے باتیں لکھا کرتے تھے اور پھر لوگوں کو یہ کہتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو اسی قسم کی کوئی روایت ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، اسی قسم کی باتیں ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں کہ ان لوگوں نے خود لکھ دی اور کیا کہا ھذا من عند اللہ، یہ تو اللہ کی طرف سے۔ تو یہ ان کی اپنی منہ کی باتیں کہ وہ 4 سرخ گایوں کو تلاش کریں گے، پھر اپنی رسم کے مطابق جبل زیتون پر ان کو جلا دیں گے۔ پہلی امتوں میں قربانی کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ وہ اپنے جانور کو کسی اونچی جگہ پر رکھ دیتے تھے اور بجلی آ کر اسے ختم کر دیتی تھی، اور یہ اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ ان کی قربانی قبول ہو گئی ہے۔ تو ان کا ماننا یہ ہے کہ جس دن انہیں 4 سرخ گائیں مل جائیں گی جو کہ انہوں نے حالیہ امریکہ سے برآمد کر لی ہیں، ان 4 سرخ گایوں کو جبل زیتون پر ان کی قربانی دیں گے۔ اس کے بعد ان کی حکومت دنیا پر قائم ہو جائے گی اور بیت المقدس ہیکل سلیمانی میں تبدیل ہو جائے گا، ان کا مسیح آ جائے گا اور پوری دنیا میں یہود کا سکہ چلے گا۔ تو ذالک قولہم بافواہہم، یہ تو اپنی ان کی منہ کی بات ہے۔ ہم ان کی ظاہری حیت دیکھ کر انہیں بڑا خوش سمجھتے ہیں، ہم ان کی ظاہری حیت دیکھ کر ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ وہ تو اتنے اعلیٰ مقام پر ہیں، وہ تو اتنے اسلحے کے ساتھ ہیں، وہ تو اتنی قوت کے ساتھ ہیں، ان کے پاس تو دنیا کی یہ نعمت ہیں، اور ہم اتنی کمزوری کی حالت میں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ بأسہم شدید تحسبہم جمیعا وقلوبہم شتیٰ، کہ ان کے آپس کے درمیان بہت نفرت ہیں، ان کے آپس کے درمیان شدید لڑائی ہے، شدید اختلاف ہے۔ تحسبون جمیعا، آپ ان کو ایک گمان کر رہے ہیں، آپ ان کی ظاہری حیت دیکھ کر ان کو ایک سمجھ رہے ہیں، آپس میں ان کے دلوں میں بہت نفرت ہے، آپس میں ایک دوسرے سے یہ بہت بیزار ہیں۔ قلوبہم شتیٰ، ان کے دل ایک دوسرے سے ٹوٹے ہوئے ہیں، ان کے دل ایک دوسرے سے بکھرے ہوئے ہیں۔ تو یاد رکھیں، جس قوم کے اندر اتحاد نہ ہو، جس قوم کے اندر اتفاق نہ ہو، وہ کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا حال قرآن کے اندر یہ بیان کیا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا حشر یہ کیا ہے کہ ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ان پر ایسے لوگوں کو مسلط کرتا رہے گا جو ان کو سخت ترین عذاب دیں، جو ان کو سخت ترین تکلیف دیں، جو ان کے گندے اعمالوں کا اور ان کی خبیث حرکتوں کی سزا ان کو دنیا میں بھی چکھائے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ان پر مسلط کرتا رہے گا جو ان کو سخت ترین عذاب دے، جو ان کو سخت ترین تکلیف دے۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت کی صورت میں ان پر ایسے لوگوں کو مسلط کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں خیبر سے بھی نکال دیا۔ مسلمانوں کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں تو مسلمانوں نے یہود کو صحیح طرح سے ان کی حرکتوں کا صحیح مزہ چکھایا ہے۔ ان کی جو حرکتیں ہیں کہ یہ آستین کا سانپ بنتے ہیں، ہاتھ ملا کر کمر پر وار کرتے ہیں، تو مسلمانوں نے بھی ان کو صحیح ٹھیک ٹھاک مزہ چکھایا۔ صلاح الدین ایوبی کی تاریخ دیکھ لیں کہ یہودیوں کا کیا برا حال کیا تھا۔ ایک مسلمان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ ایک مسلمان
اللہ تعالیٰ کی آیات پر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں پر ایمان رکھیں۔ یہود کی باتوں سے پریشان ہونا، ان کی مذہبی باتوں سے اپنے آپ کو غمگین کرنا ایک مسلمان کی شایع نشان نہیں ہے۔ ہم اللہ اور اس کے رسول کے کلام کے پابند ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کے کلام میں اس کی کہیں کوئی صراحت نہیں ملتی کہ بیت المقدس یہ ہیکل سلیمانی میں تبدیل ہو جائے گا۔ یہ یہود کا ایک خواب ہے جو خواب ہی رہے گا۔ یہ خواب وہ دیکھتے رہیں گے کہ ہیکل سلیمانی بننے والا ہے، لیکن انشاءاللہ قیامت کی صبح تک ان کا یہ خواب پورا نہیں ہونے دیں گے۔ جن لوگوں کے ہاتھ بچوں، خواتین اور بوڑھوں کے خون سے رنگین ہیں، وہ 4 گائیں ذبح کر کے اور کیا کمال کر لیں گے۔ اور یہ سرخ گائیں کہ دنیا کا کون سا جوبہ ہے کہ جو نہیں مل سکتا۔ ہم نے اپنے بچپن سے لے کے اب تک کتنے سرخ گائیں دیکھی ہیں کہ جس پر کوئی دھبا نہ ہو۔ انہوں نے بڑی مشکلوں سے 4 سرخ گائیں امریکہ سے برآمد کی ہیں نا، ان کو کہیں کہ پاکستان آ جائیں، انشاءاللہ پنجاب سے انہیں اچھے جانور مل جائیں گے۔ ایسے سرخ جانور ان کو درجنوں کے حساب سے مل جائیں گے، اور اس کے بعد جا کر جبل زیتون پر قربانی دیتے رہیں۔ جتنی قربانی دینی ہے دے دیں، ان کا مسیح بھی آ جائے تو اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں اسے بھی ذلیل کریں گے، اس کی بھی رسوائی ہوگی، اس کی موت بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر ہوگی۔ اور ہمیں شریعت کی تعلیمات میں، قرآن و حدیث کی تعلیمات میں ملتا ہے کہ یہود کا بالکل صفایا کر دیا جائے گا۔ یہود قرۂ ارض پر بچیں گے نہیں، یہود کو دنیا سے مٹا دیا جائے گا، کہ یہ وہ دنیا کا شرپسند طبقہ ہے جس نے ہر زمانے میں فساد مچایا ہے۔ ایک مسلمان کو ان کی باتوں سے گھبرانا نہیں چاہیے، یہ ان کی اپنی مذہبی باتیں ہیں، اسلام کی ایسی کوئی تعلیمات نہیں ہیں، بلکہ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ شکست انہی کے مقدر ہے۔ ایک مسلمان کو حوصلہ مندی سے کام لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ وَلَا تَهِنُوا، تم کمزور مت پڑ جانا۔ ان کی اس طرح کی باتیں سن کر، ان کی افواہیں سن کر تم کمزور مت پڑ جانا۔ وَلَا تَحْزَنُوا، اور غم بھی مت کرنا۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اور تم ہی کامیاب ہوگے، تم ہی بلند رہو گے۔ ان کنتم صادقین، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مؤمنین ہو، اگر تم ایمان والے ہو تو یاد رکھ لو تم ہی کامیاب رہو گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔